بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرینک کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ ایک شخص کیمرہ کہیں نصب کر کے کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی مذاق کرتا ہے اور اس کو ذلت کے مقام پر لے جاتا ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتی ہے، اور جب وہ سامنے والا بندہ ہائپر ہو جاتا ہے، اس کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے، تو وہ بندہ کسی نہ کسی چیز کا اظہار کرتا ہے، اور پھر آخر میں آ کر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ سامنے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم آپ سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پرینک کا مفہوم ہے۔ تو دیکھیں اس کے حوالے سے اس کے اندر ایک چیز تو یہ کہ شریعت کا یہ ضابطہ یاد رکھیے گا کہ شریعت نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو منع فرمایا ہے، کہ اگر کوئی بندہ مذاق میں بھی جھوٹ بول رہا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور پرینک کے اندر ایک چیز یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ مذاق میں جھوٹ ہی بولا جا رہا ہوتا ہے، تو شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ پھر اسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف دینا اور اس کو کسی بھی اعتبار سے رنجیدہ کرنا یا اس کو پریشان کرنا، شریعت اسلامیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اور حدیث مبارک کے اندر اس کی واضح طور پر ممانعت آئی ہے۔ تو اس میں کسی مسلمان کو پریشان کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف دیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے اور خراب بات ہے، درست بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس کے اندر ایک تیسری برائی آ جاتی ہے، کہ وہ تیسری برائی آتی ہے کہ سامنے والے شخص کو انسان ذلت پر اتار دیتا ہے، مقام ذلت پر اتار دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہائپر ہو کر اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ وہ کلمات سننا یا وہ کلمات بولنا اس کی طبیعت کا مزاج نہیں ہوتا، لیکن وہ اس مقام پر بول دیتا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے ایسی حرکات و سکنات ہو جاتی ہیں، جب وہ بالکل سے غصے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر وہ حرکات و سکنات کیمرہ اسے محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر وہ آگے دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ چیز شرعاً اس طرح درست نہیں ہے۔ تو چونکہ موجودہ زمانے کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب یہ جو پرینک جو بنا رہے ہیں، یہ اس پر ایک ان کے کمائی کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نیٹ وغیرہ پر ڈال کر جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں یا جتنے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے، جس معاملے پر ان کو اس کے حوالے سے پیسے وغیرہ بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر اس مسئلے پر صاف طور پر واضح طور پر شریعت کا مسئلہ بتایا جائے تو پھر وہ ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں جو لوگ اس طرح کا پرینک بناتے ہیں۔ تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے دینی فرائض کو، دینی تقاضے کو سمجھنا چاہیے اور اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے کہ ہم تمام لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کلمہ پڑھا ہے، تو جتنی شرعی پابندیاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ اتنی شرعی پابندیوں کو ہم اپنے سینوں سے لگائیں، اپنے دامن سے جوڑ کے رکھیں، اس پر ناراضگی کا اظہار وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اس اعتبار سے جتنے حد تک بچ سکتے ہیں اتنی حد تک بچنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح ایک بات اور سننے میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو پرینک بناتے ہیں وہ ایک درستگی کا حیلہ یہ نکالتے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح کر کے دوسرے کو ہنسانا چاہ رہے ہیں، دوسرے کو ہنسا رہے ہیں، دوسرا بندہ ہنستا ہے تو وہ اپنی ذہنی دباؤ سے باہر نکلتا ہے، ٹینشن سے باہر نکلتا ہے اور اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی شرعی یعنی یہ کوئی حیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بلا وجہ کی بات ہے کہ آپ ایک کو ہنسانے کے لیے دوسرے کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ جو بات ہے نا کہ ہم دوسروں کو ہنسانے کے لیے کر رہے ہیں اور دوسروں کو فریش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو ہنسانے کے لیے کر رہے ہیں، حقیقت یہ کہ یہ بات بول کر ہم اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام صحیح ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو ایسے دلوں کی تسکین یہ در حقیقت شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرہ۔